السلام علیکم۔ آج ہر طرف ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیندار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ شریف لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ سب اور ان دینداروں کی تعلیم یافتہ اور شریف لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق بات کرنے سے خاموش رہا گویا گونگا شیطان ہے۔ حق تو یقیناً ہر سمجھدار آدمی کہہ رہا ہے، لیکن اپنے سوشل میڈیا یا اردو اخبار میں لکھ لینے یا اپنے محلے میں تقریر کر لینے کو حق بات کہنا نہیں کہتے۔ حق کہنا اس بات کو کہتے جو باطل کے سامنے کہی جائے۔ اگر دشمن سامنے نہیں تو اس تک پہنچنے کا طریقہ ڈھونڈنا اصل کام ہے۔ سامعین، ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سوشل میڈیا یا اخباروں میں لکھ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دور میں کسی سنجیدہ موضوع پر مسلمان پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھنا بھی ہے تو صرف ریٹائرڈ لوگ، جن کے پاس پڑھنے کا وقت تو ہے لیکن کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ نوجوان ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر ہے، جہاں آپ جا نہیں سکتے، اس لیے اپنی ہی طرح کی عمر رسیدہ لوگوں کے بیچ حق بات کہہ کر اپنی زمین کی تسلی کرنے سے نہ حق پھیلے گا نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ حق پھیلانے کا دوسرا طریقہ ہے، دنیا میں اچھے اور برے جتنے انقلابات ہیں وہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ لوگ گھروں سے نکل کر سڑک پر نہیں آئے، چاہے وہ انقلاب ایران ہو یا انقلاب افغان مصر ہو یا عرب اسپرنگ ہو یا ہندوستان میں موجودہ فاسسٹ راج ہو۔ سڑکوں پر آئے بغیر کچھ جانوں کے قربان کیے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اچھے انقلاب کے لیے شریف اور دیندار لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، اور برے انقلاب کے لیے چور، ڈاکو، قاتل، فرقہ پرست گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ سامعین، جب چور ڈاکو کو گھروں سے نکل پڑتے ہیں تو شریف اور دیندار لوگ اپنے اور اپنے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ پڑوس میں کوئی گرفتار ہو جائے یا کسی کو گولی مار دی جائے تو دروازے نہیں کھلتے، بلکہ واٹس ایپ یا فیس بک پر میسیجز فارورڈ کرنے لگتے ہیں کہ جمہوریت، سیکولرزم، انصاف کی فریاد اور دہائی دینے لگتے ہیں۔ کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو بے بس میں سوائے دعائیں اور بد دعائیں کو کچھ اور نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برے لوگ دندناتے پھرتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے چاہے ویسے قانون میں تبدیلیاں کرنے لگتے ہیں۔ پولیس، فوج، کورٹ، جج، میڈیا اور مکمل ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ہر طرف صرف کرپشن کا یا پھر طاقت کا قانون چلتا ہے۔ شریف لوگ تدبیر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ذلیل ہو کر اس کو تقدیر سمجھتے ہیں اور قبول کرنے لگتے ہیں۔ سامعین، اچھی طریقے سے جان لیں کہ طاقت صرف پولیس یا فوج کی نہیں ہوتی۔ عوامی طاقت یعنی مسیسس کی طاقت پولیس اور فوج کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی حاکم کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ عوامی طاقت پیدا کریں۔ حاکم ہر اس جماعت یا شخص کو جو عوامی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، یا وہ تو اس کی طاقت کو خرید لیتا ہے یا پھر اس کو دہشت گرد یا انٹرنیشنل قرار دے کر اسے ساری قوم کو دور رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب دشمن کی طرف سے پاپولر فرنٹ یا سیمی وغیرہ کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا شروع کیا جائے تو سب سے پہلے یہی دیندار شریف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی ابھرنے والی طاقتور سے دور رہ کر دشمن کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ یوں تو وہ دشمن جماعت کے ہر جھوٹ سے واقف ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن جب دشمن انہی کی طاقت توڑنے کے لیے کسی پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے تو یہی شریف اور دیندار لوگ دشمن کا اعتبار کر کے چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ دشمن کا اعتبار کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں خوف ہے کہ اگر وہ حق کے لیے لڑنے والوں کی تائید کریں گے تو دشمن کی نظر میں آ جائیں گے۔ سامعین، اس وقت دشمن کے جاسوسی صرف پولیس کے لباس میں یا سیاسی پارٹیوں میں نہیں، مسجدوں اور درگاہوں میں پھیل چکے ہیں، محلوں اور خاندانوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ کتنے سجادے، کتنے مولوی، کتنے سماجی ورکرز اس وقت دانستگی یا غیر دانستگی میں دشمن کے لیے جاسوسی کرے۔ عام آدمی کو اس کا اندازہ لگانا مشکل۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں بکنے والی پارٹیوں کو مسلمان کی نمائندہ پارٹی کا درجہ مل جاتا ہے۔ قوم کو کچھ ملے یا نہ ملے، انہیں حکومت سے بہت کچھ مل جاتا ہے، پھر دشمن کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی پارٹیاں خود مسلمان کے اندر سے اٹھنے والی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی چالیں چلتی ہیں، خود دشمن ایسی چالیں نہیں چلتا۔ سامعین، سوال پھر وہیں آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی طاقت وہاں پر منحصر ہوتی ہے عوام، یعنی یہی شریف اور دیندار لوگ اگر حق کے لیے لڑنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حق پرستوں کی طاقت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ لوگ گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے، جیبوں سے پیسہ نکالنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ مسجدوں اور مدرسوں پر خرچ کرنے یا نفل عمرہ یا نفل حج پر پیسہ خرچ کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں، پھر ان کا پیسہ شادیوں، گھروں کی تعمیر وغیرہ میں خرچ ہوتا ہے۔ قوم کی تعمیر کے ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں۔ اس وقت سامعین، اس وقت امت کی طاقت بننے کی صلاحیت رکھنے والی جماعتوں کی تعداد پورے ملک میں 2-4 سے زیادہ ہے، لیکن ان میں افراد کی کمی ہے۔ افراد یہ چاہتے کہ جماعتیں پہلے دشمن کی طاقتوں سے کنٹیکٹ سرٹیفکیٹ لا کر پیش کریں۔ اگر مسلمان کی آبادی کا صرف 5% طبقہ کسی نہ کسی ایک پارٹی سے جڑ جائے تو ہر جماعت کی طاقت اتنی تو ہو جائے گی کہ کسی معصوم کو گرفتار کیا جائے تو 50 آدمی پولیس اسٹیشن پر جمع کر اپنا جمہوری حق منوائیں گے، پھر کوئی معاملی پولیس والا جیسا چاہے ویسا FIR نہیں پھاڑ سکے گا۔ عمر خالد، ڈاکٹر کفیل خان، صفورہ، ذاکر نائک کے ساتھ جو کچھ ہوا، بابری مسجد، حیدرآباد میں سیکرٹ کی 2 مساجد، اندور اور جن کے مساجد کے ساتھ
جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ گھروں سے نکل کر سڑک پر آنے سے ڈر رہے تھے. اس کے برعکس دہلی، گجرات، مظفرپور، مالیگاؤں وغیرہ کے تمام فسادی آزادی سے گھوم رہے ہیں، کیونکہ اگر ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو ان کے پالے ہوئے پلے اتنی بڑی تعداد میں کیوں سڑکوں پر نکل آئیں گے. کوئی بھی حکومت یا پولیس یا فوج صرف اس بات سے گھبراتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر نہ نکل آئیں. پہلے کانگریس کے دور تک تو یہ تھا کہ مسلمان کی رائے کا پھر بھی خیال رکھتی تھی، کیونکہ کانگریس کو مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت تھی. لیکن اب جب فاس یہ صاف کہہ چکے ہیں نہ انہیں مسلمان ووٹوں کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی مسلمان کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. سامعین، تقریباً 17 ریاستیں ایسی ہیں جن میں کوئی مسلمان وزیر نہیں. وہ تو یہ بھی اعلان کر چکے کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کو مسلمان فری، یعنی جہاں کوئی مسلمان نہیں ہوگا وہ بنائیں گے. اگرچہ کہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو پھر بھی بے غیرتی کے ساتھ ان فاش پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے تھوڑی سی شہرت، تھوڑی سی دلالی کے مواقع حاصل کرنے کے لیے مخبری بھی کر رہے ہیں. فاشسٹوں کے حق میں یہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے تو حدود میں ہیں. سامعین، ایسے غدار ہر دور میں رہتے ہیں. سامعین، جن لوگوں نے ترکی کی سیریل طلقہ نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں کس طرح وہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک غدار ثابت ہوتے ہیں، جن پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا. لوگ اپنے مفادات کی خاطر اپنی قوم کا سودا کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، جماعت میں شامل ہو. دوسرا سنو، تیسرا اطاعت کرو، اور چوتھا ہجرت اور جہاد میں شامل ہو. پھر یہاں تک کہ تنبیہ فرمائی کہ جو جماعت سے ایک بھی الگ ہو وہ گمراہی کی موت مرا. سامعین، مسلمان اپنے مذہبی مسئلے کی بنیاد پر جس قدر ایک دوسرے سے متنفر اور متعصب ہے، اس قدر تو کسی فسادی مشرک سے بھی نہیں. اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ہر مسئلے کے کسی نہ کسی مذہبی رہنما کو قید کر مسلمانوں کو آپس میں لانے کے چالے چل رہے ہیں. اگر ہر شخص ایک جماعت یا ایک تحریک کے ساتھ جڑ جائے، ہر ریاست میں ایک جماعت کے حکم پر فوری ووٹر کے گھروں سے نکلنے والوں کی تعداد اگر 1 لاکھ کی بھی ہو جائے تو مجال ہے کسی حکومت کو ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرے. اس وقت جماعتوں کے جتنے اہم نام ہیں، ان میں کسی بھی ریاست میں 2-4 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 10,000 سے زیادہ مترک افراد نہیں ہیں. اگر افراد ہیں پھر تو ان میں ایسے آدھے سے زیادہ اپنی عمروں کے اس حصے میں جہاں آدمی صرف مشورے دے سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے. مذہبی جماعتوں کے نزدیک مغفرت اسی میں ہے کہ سب کچھ کفار کے حوالے کر کے ہم بس نماز، روزہ اور عمرہ کرتے رہیں اور زیارت قبور کرتے رہیں. یہ عقیدے کے نام پر فاتحہ عروس یا جائز یا ناجائز کی بحثیں کرتے رہیں. سامعین، یہ بات طے ہے کہ کوئی نسل سر اٹھا کر نہیں چل سکتی جب تک کہ اس سے پہلی والی نسل کا سر کاٹنے اور سر کٹنے کا کام نہیں کرتی. آج مسلمان کی جو بھی حالت ہے اس لیے ہے کہ ہمارے والد اور دادا کی نسل آزادی کے بعد سخت معاشی مسائل میں گر گئی. نہ انہیں جماعت کی مہلت ملی اور سیاست یا معاشی پلاننگ کے وہ خوف زدہ تھے کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. رفتہ رفتہ اس خوف میں اگلی نسل پروان چڑھی، ان سے زیادہ خوف زدہ رہی ہے. رفتہ رفتہ نوکریاں، تحفظات، ہیومن رائٹس، جمہوری حقوق، حتیٰ کہ مذہبی آزادی، تہذیب آزادی چھینتی گئی. مسجدیں اور بستیاں جلائی جاتی رہیں. ایجوکیشن کے نصاب سے مسلمان کو ختم کر کے ہندوستان کو سونے کی چٹیاں بنانے والوں کے کردار کو مسخ کیا گیا. شہروں اور سڑکوں کے نام تبدیل کر کے فلم اور میڈیا میں مسلمان کو ایک کیریکٹر انتہائی شرمناک بنا کر پیش کیا گیا. اسکولوں اور کالجوں میں ایسی پالیسیز بنائی گئی کہ مسلمان خود بخود پسپائیت محسوس کرنے لگے. سامعین، اب وقت آ چکا ہے کہ موجودہ لوگ جو 30 تا 50 سال کی عمر میں ہیں، اگر وہ آپ کو کسی جماعت میں شامل کر کے ایک طاقت نہیں بنائیں گے تو اگلی نسل موجود نسل سے کہیں زیادہ خوفزدہ، پسپا اور سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر رہ جائے گی. اس کے بعد کی نسلیں بہت تیزی سے اسلام چھوڑ کر نکل جائیں گی. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو پہلے نہیں کہی گئی. ہر آنے والے دور کے خطرات سے مسلمان کو علماء اور دانشور صحافیوں نے خبردار کیا ہے. لیکن مسلمان کی بدبختی ہے کہ ایک تو ان کی زبان مکمل چھن گئی، دوسری قیادت جو ذہن پر چھائی ہوئی تھی وہ مکمل مسلکوں اور عقیدوں کے پرچار کرنے والوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جنہیں سیاسی شعور ہے، نہ معاشی یا تعلیمی شعور ہے. تیسرے کہ ان کے جانوں اور مالوں کا خوف ذہن پر اس قدر شدت سے بٹھا دیا گیا کہ مجاہد بننے کے بجائے مغل بن جانے میں اخفیس محسوس کرتے ہیں. سامعین، گویا آج کے مسلمان چٹان سے ٹوٹ کر گرنے والے اس پتھر کی طرح ہے جو بہت تیزی سے نیچے آ رہا ہے. اس کو روکنا مشکل ہے. ایسے وقت میں اگر کچھ لوگ حق کی آواز اٹھا کر دشمن کے چالوں سے لوگوں کو خبردار بھی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دشمن کو ہی پہنچتا ہے. مطلب یہ کہ مسلمان اپنے صفحے میں چھپے ہوئے صاف صفت لیڈروں کو تو جانتے ہیں، لیکن اگر مسلمان فاشسٹوں کے خلاف آواز اٹھاتے تو اس سے ہاتھ تو نہیں کہ مضبوط ہو گئے جو ویسے بھی مسلمان کو کبھی خیر خواہ نہیں تھے. سامعین، آخر میں یہ کہوں گی کہ تمام دیندار لوگوں سے گزارش کہ تبصرے بند کریں، فوری ایک تحریک میں شامل ہو جائیں. جس دن ہماری تحت تحریک کے پاس 1-2 لاکھ جمع ہمت کارکن جمع ہو جائیں گے، وقت پڑنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر سڑکوں پر آ جائیں گے. اس دن انقلاب کی پہلی کرن نمودار ہوگی. اگلی نسل مرد بن کر سر اٹھا کر گھروں سے نکلے گی، ورنہ اپنی نسلوں کو ابن غلام بنانے کے لیے تیار ہو جائے.